میری ماں کی سہیلی کا بیٹا خسرا تھا۔ ماں نے لالچ میں آ کر میری شادی اس سے کر دی، کیونکہ میری ماں کی سہیلی کروڑ پتی تھی۔ سہاگ رات پر جب سیج پر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ تبھی شوہر کمرے میں آیا۔ میں حیران رہ گئی، وہ تو بہت ہی خوبصورت مرد تھا۔ مجھے منہ دکھائی دی۔ پوری رات ہم بستری کرتے ہوئے گزر گئی۔ صبح ایک شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں حیران رہ گئی جب میری ساس کے ساتھ ایک لڑکا تالیاں بجاتا ہوا آیا۔ میرا نام عروج ہے۔ میرا باپ بچپن میں ہی میری ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور دوسری عورت سے شادی کر لی تھی۔ میں اکلوتی بیٹی تھی، لیکن حالات کی بدقسمتی نے میری قسمت بھی کالی کر دی تھی۔ مجھے لاڈ پیار نہیں مل سکا تھا جو اکثر لاڈلے بچوں کو ملتا ہے۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی ماں کو کام کرتے ہوئے محنت مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم ماموں کے گھر میں رہتے تھے اور میری ماں بھی بہت زیادہ جھگڑالو ٹائپ کی تھی۔ میری ماں ایک بنگلے میں کام کر کے واپس آنے کے بعد مامی کے گھر کا سارا کام بھی کر لیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی مامی خوش نہیں ہوتی تھی۔ ماموں چپ چاپ سب کچھ دیکھتے رہتے تھے، مگر بہن کی خاطر بیوی کو کبھی بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ شاید وہ بھی میری ماں اور مجھے بوجھ سمجھتے تھے۔ میں نے کئی بار دیکھا، ماں اپنی پرانی تصویر دیکھتے ہوئے ہمیشہ اداس ہو جاتی تھی اور اپنی بہن کو یاد کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ روتی تھی۔ ایک اور ان کی بہن تھی، لیکن وہ میری ماں کی سگی بہن نہیں تھی۔ میری نانی نے انہیں گود اٹھایا ہوا تھا اور بالکل سگی بیٹی کی طرح ہی انہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ان کی شادی بھی ہو گئی تھی اور اب وہ دوسرے ملک میں رہتی تھی۔ ان کا نام سمینا تھا۔ میرے ماموں ہمیشہ کہتے تھے کہ انہوں نے بھاگ کر شادی کی تھی اور اپنے ایسے ماں باپ کا دل دکھایا تھا جنہوں نے انہیں سہارا دیا، پال پوس کر بڑا کیا، انہیں بیٹی بنا کر پالا۔ انہی کے منہ پر کالک پہنچ کر چلی گئی، اس لیے خدا نے انہیں سزا دی اور ان کی پہلی اولاد انہیں کنر دے دی۔ میری ماسی کا بیٹا کنر تھا اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی ملک میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ سب حالات دیکھتے اور سہتے ہوئے میں جوان ہو گئی۔ میں نے خوب قد کاٹ اور رنگ روپ پا لیا تھا۔ میری خوبصورتی سے ہر کوئی متاثر ہوتا تھا، جو مجھے دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ دوسری طرف میرے ماموں کی بیٹیاں خوبصورت نہیں تھیں، اس لیے وہ تینوں ہی مجھ سے بہت زیادہ جلتی تھیں۔ مامی کا رویہ بھی میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ اکثر میری ماں کو کہتی تھی کہ اپنی بیٹی پر نظر رکھو، کہیں اپنے باپ اور اپنی ماسی کے قدم پر نہ چل پڑے۔ مجھے مامی کی باتوں پر سے بہت زیادہ افسوس ہوتا کہ نہ جانے کیوں وہ ہم ماں بیٹی کے لیے اتنی نفرت دل میں رکھتی ہیں، جبکہ ہم تو ان کا برا بھی نہیں سوچتے۔ ایک دن میری سالگرہ پر مامی کی بیٹیاں مجھ سے کہنے لگی، آج ہم تمہیں گھر سے باہر گھمانے پھرانے لے جائیں گے، تم بس اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ لیکن یہ بات ہم نے اپنی ماں کو نہیں بتائی ہے، تم بھی اپنی ماں کو مت بتانا۔ میں گھومنے پھرنے کے شوق میں باتوں میں آ گئی اور اپنی ماں سے جھوٹ کہا کہ ٹیوشن والی میڈم سے کچھ سوال پوچھ کر آتی ہوں، کل میرا ٹیسٹ ہے اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ماں میری پڑھائی لکھائی کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھی۔ ماں مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی۔ وہ میری پڑھائی کو لے کر ہمیشہ سے فکر مند رہتی تھی، اس لیے فوراً ہی مان گئی۔ میں گھر سے اکیلی نکلی اور میرے پیچھے پیچھے میری مامی کی بیٹیاں بھی آ گئیں۔ وہ مجھے بڑے سے ہوٹل میں لے گئیں اور کہا کہ تمہارا بھی اچھا کھانے اور اچھی زندگی گزارنے کا حق بنتا ہے، تمہارا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ باہر گھوموں پھروں، اس لیے آج اپنی سالگرہ پر خوب مزے کرو۔ وہ تینوں مجھے ایک میز پر بٹھا کر یہاں سے چلی گئیں اور مجھ سے یہ کہہ کر چلی گئیں کہ ہم لوگ کھانے کا آرڈر دے کر آتے ہیں۔ مجھے ڈر تو لگ رہا تھا اور اپنی ماں سے جھوٹ بولنے کا، پر مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن سوچا تھوڑی دیر کی بات تو ہے اور پھر گھر ہی تو چلے جانا ہے۔ ابھی یہ سب کچھ سوچتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک لڑکا آ کر میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اور مسکراتے ہوئے میرا نام پوچھنے لگا تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ اپنے ماموں کی بیٹیوں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور وہ لوگ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مجھ سے اب انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے خود ہی وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف چل دی، کیونکہ اب وہاں بیٹھنا بالکل بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ایک رکشہ پکڑا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ماموں کی بیٹیاں تو گھر واپس آ چکی تھیں اور باہر صحن میں بیٹھی تھی، جبکہ اس صحن میں بیچوں بیچ میری ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی، اپنا سر پکڑے ہوئے تھی اور مامی نے چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو چکا تھا۔ سب لوگوں کی نظریں جب میری طرف اٹھی تو مامی نے دوڑ کر مجھ پر چیل کی طرح حملہ کر دیا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں ناسمجھی سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ آخر میری غلطی کیا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح، اسی تماشے میں آخر
کیا ہو رہا ہے؟ میری ماں خاموشی سے یہ سب کچھ تماشا دیکھ رہی تھی اور مجھے پیٹتا ہوا دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی بے بسی پر بہت ہی زیادہ صدمہ پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسے کسی کے ہاتھوں کیسے رسوا کر سکتی ہیں اور کیسے کیسے مارتے پیٹتے دیکھ سکتی ہیں۔ آخر ماموں کو ہی مجھ پر رحم آ گیا اور انہوں نے مجھے مامی کے چنگل سے آزادی دلوائی اور مجھ سے پوچھا، تم اکیلی کہاں گئی تھی؟ تو میں نے جھٹ سے بول دیا کہ ماموں، میں آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہی گھومنے گئی تھی، جس پر وہ صاف مکر گئی۔ میں نے کہا، میں کیوں الزام لگاؤں گی جبکہ ہم چاروں ساتھ ہی گئے تھے؟ تو پھر میرے ماموں کی بیٹی نے آگے بڑھ کر اپنا فون نکال کر سب کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے موبائل پر نظر پڑتے ہی میرا تو خون ہی سوکھ گیا اور میں تھر تھر کانپنے لگ گئی تھی۔ وہاں تو اسی لڑکے کے ساتھ ہی میری تصویر موجود تھی جو ہوٹل میں میرے پاس آ کر بیٹھا تھا، اور میری کزن نے سب کو بتایا کہ ہمارا کوچنگ سینٹر اسی ہوٹل کے پاس ہے اور واپسی پر یہ سب ہم کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب تو مامی نے ہم ماں بیٹی پر ظلم کے پہاڑی تول ڈالے تھے اور ماموں بھی ایک لفظ بھی نہ سن رہے تھے۔ میں نے سب کو رو رو کر سچائی بتانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی، بلکہ مامی نے ہمیں گھر سے جانے کا حکم دے ڈالا تھا۔ کب سے خاموش بیٹھی میری ماں نے اب ہونٹ ہلاتے ہوئے کہا، اور بس اتنا ہی کہا، چلو میرے ساتھ، اس گھر میں اب ہمارا دانا پانی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے، مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ کر آ جاؤ اور خود اس عمر میں یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ۔ مگر میری ماں نے میری ایک بھی نہ سنی اور ماموں کا گھر چھوڑ کر اب مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک ٹرین میں بیٹھ گئی۔ ہم نہ جانے کہاں جا رہے تھے، کوئی منزل معلوم نہیں تھی جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ 2 دن کا سفر کر کے ہم لوگ ٹرین سے اتر گئے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر کافی مہنگے اور خوبصورت علاقے میں آ گئے۔ ان 2 دنوں میں ماں نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی اور بس سفر میں چپ چاپ ہی رہی تھی۔ مجھے افسوس تھا کہ میری ماں کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ٹیکسی ایک بڑے سے گیٹ کے پاس آ کر رک گئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ماں نے بیل بجائی تو گھر کے اندر دروازے کے ساتھ چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گیٹ کھولا اور ہم ماں بیٹی کو گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر اندر اور باہر سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ نوکر ہمیں اندر پہنچا کر لوٹ کر آ گیا تھا اور ہم آرام سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک عورت آئی۔ انہوں نے بہت ہی مہنگا اور اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ ماں نے اتنے دن سے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ میری ماں فوراً اس عورت سے ہنس کر ملی تھی اور دونوں آپس میں یوں ملی جیسے کتنی گہری دوستی یا رشتہ داری نبھا رہے ہوں۔ ماں میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میری بیٹی ہے۔ وہ عورت جلدی سے میری طرف لپکی اور مجھے ایک دم سے گلے لگا لیا۔ ماں نے مجھے بتایا، یہ تمہاری ماسی ہے اور یہ اپنے ملک پاکستان واپس آ گئی ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت ہی حیرانی ہوئی اور ساتھ ہی یہ بھی سوچنے لگی کہ ماں کو ماسی کا پتہ کیسے چلا۔ کیا دونوں بہنیں پہلے ہی ایک دوسرے سے تعلق رکھتی تھیں؟ اب میں کچھ نارمل سی ہو چکی تھی اور اپنی ماسی سے خوشی سے ملی اور باتیں کی۔ مجھے ماسی کے بیٹے کو دیکھنے کی بہت چاہت ہو گئی۔ اسے سب کنر کہتے تھے، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے زندگی کا سب سے مزیدار کھانا کھایا۔ ماسی نے ہم ماں بیٹی کو ہمارا کمرہ دکھایا جہاں ہم آرام کرنے والے تھے۔ میں نرم بستر کو دیکھتے ہی سب کچھ بھول گئی اور اس پر لیٹتے ہی چین کی نیند سو گئی۔ مگر آدھی رات کو ماں نے مجھے جگا دیا اور کچھ ایسا کہا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ وہ جلدی میری شادی ماسی کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے۔ میں نے دل سے کہا، نہیں ماں، میں نے آپ کا بھروسہ نہیں توڑا، بلکہ آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ کم سے کم اپنی بیٹی پر تو یقین کر لیتی۔ اور میں آپ کو چیخ چیخ کر یقین دلاتی رہی کہ ماموں کی بیٹیاں جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ مجھ سے خود ہی وہاں پر چلنے کے لیے بول رہی تھی اور وہ خود ہی مجھے وہاں پر لے کر چلی گئی تھی اور اس لڑکے سے میرا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ وہ تینوں مجھے ٹیبل پر بٹھا کر گھر آ گئی اور وہ لڑکا کچھ ہی دیر کے لیے میرے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ میں اپنی ماں کو یقین دلا رہی تھی، لیکن میری ماں میری ایک بھی نہیں سن رہی تھی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہہ دیا، آپ نے بھی تو جھوٹ کا سہارا لے کر ہی رکھا ہوا ہے، آپ نے بھی تو جھوٹ بولا ہے، سب سے آپ چوری چھپے ماسی سے ملنے آتی رہتی ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری ماں کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میری ماں ہی نہیں ہے جسے میں جانتی ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ پھر میں نے کہا، آپ میری شادی کرنی ہے تو کر دو، مگر مجھ پر اس طرح الزام تو مت لگائیں۔ اپنے بھائی اور اس کی جھوٹی مکار بیٹیوں کی باتوں میں آ کر مجھ پر کیچڑ تو مت اچھالیں۔ تب میری ماں نے میرے سامنے ایک شرط رکھ کر
میرے سر پر ساتواں آسمان ہی گرا ڈالے اور کہا کہ اگر تم سمینا کے بیٹے سے شادی کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی، ورنہ میں تمہیں زندگی بھر کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک کنر ہے اور میں اس سے شادی کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً ماں کی بات سے انکار کر دیا تو انہوں نے کھل کر کہا اگر یہ الزام نہ لگتا تو بھی میں تمہاری شادی سمینا کے بیٹے سے ہی کرنے والی تھی، مگر تمہارے دل میں ماں کے لیے ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی، نہیں تو تم اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اپنی ماں کی اس سنگ دلی پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہونے لگا تھا، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں مان گئی۔ اگلے ہی دن ماسی کو یہ خبر سنائی کہ میں شادی کے لیے مان گئی ہوں تو ماسی بھی خوش ہو گئی اور میرے صدقے واری جانے لگی، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ماسی اس شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن خوش تو میں بھی نہیں تھی اور مجھے دل سے ہی وہ بیٹی مان رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ماں اور ماسی کو اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی جبکہ میں وہیں بیٹھی رہ گئی، لیکن میں زیادہ دیر تک وہاں پر نہیں بیٹھ سکی اور اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے لگ گئی۔ مجھے کچھ تو گڑبڑ لگ رہی تھی، اتنے بڑے گھر میں ڈھونڈنا بھی مشکل تھا، مگر ڈھونڈتے ہوئے مجھے کمرے سے کھٹ پٹ کی آواز آ گئی تھی۔ میں نے دروازے سے ہلکا سا جھانک کر دیکھا تو میری ماسی ماں کو نوٹوں سے بھری ہوئی گدیاں دے رہی تھی، جنہیں لے کر میری ماں کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ماسی نے میری ماں کو پیسے اور لالچ دے کر اپنے بیٹے کنر کے لیے میرا سودا کر لیا ہے اور میری شادی کروا رہی ہے، مگر افسوس تو مجھے اپنی سگی ماں پر تھا جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں وہیں سے چپ چاپ لوٹ کر آ گئی تھی۔ ماں میرے پاس آئی تو میں نے منہ موڑ لیا۔ میں نے کہا آپ کا لالچ دیکھ چکی ہوں، آپ میرا سودا کر چکی ہیں۔ تب میری ماں اپنے دکھڑے سنانے لگی، کہنے لگی وہ بہت ہی امیر ہے اور ہمارے پاس بچہ ہی کیا ہے، ان پیسوں سے ہم گھر خریدیں گے جو ہم دونوں کا مضبوط ٹھکانہ ہوگا، اور پھر تم بھی شادی کرنے کے بعد اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کر لینا اور یہ سب کچھ اپنے نام کروا لینا، بعد میں جہاں چاہے وہاں اپنی پسند سے شادی کر لینا۔ مجھے ماں کی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے، آپ جو کر سکتی ہیں لیکن میں نہیں کر سکتی۔ ماں نے مجھے جواب دیا کہ اس دنیا نے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ ہی کیا ہے، بدلے میں ہم بھی انہیں دھوکہ واپس لوٹا رہے ہیں۔ پہلے سمینا میرے منگیتر کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس نے شادی کر لی تھی۔ میرے ماں باپ نے سمینا کو سگی بیٹی کی طرح پالا تھا اور اس نے میرے ہی حق پر ڈاکہ ڈال دیا تھا اور میرے منگیتر سے شادی کر لی۔ میرے ماں باپ اس صدمے سے ٹوٹ گئے تھے۔ میری ماں نے اس وقت بستر سے جا لگی تھی اور خدا کو پیاری بھی ہو گئی تھی۔ آج سمینا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ میرا ہونے والا تھا۔ بعد میں تمہارے باپ نے یہی کیا، ایک بھائی کا سہارا تھا، اس نے بھی کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب زندگی ہمیں ایک سنہرا موقع دے رہی ہے تو اسے بھی گنوا بیٹھے تو کیا ہوگا۔ میں نے ماں سے کہا ماں میں مانتی ہوں کہ ان سب لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی آپ کر رہی ہیں اس کے بعد ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ لیکن میری ماں میری کوئی بھی بات سننے کو بالکل تیار نہ تھی۔ اس رات ماں مجھے وہیں پر اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ صبح اٹھتے ہی ساتھ ہی ماسی کا رویہ بھی بدل چکا تھا، کیونکہ انہوں نے میری قیمت چکا دی تھی۔ اب میں ایک طرف سے ان کی غلام بن چکی تھی۔ ماسی نے مجھ سے کہا کہ وہ آج ہی میری شادی اپنے بیٹے سے کروائیں گی۔ اس شادی کے لیے میں بالکل بھی دل سے راضی نہیں تھی، مگر میری ماں کی لالچ نے مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیا تھا اور اسی دن صبح ہی سادگی سے میری شادی حسنین سے ہو گئی۔ بہت ہی سادگی سے شادی ہوئی تھی، کوئی بھی مہمان شامل نہیں ہوا تھا اور پتہ نہیں میری ماں بھی کہاں چلی گئی تھی۔ ماں کے لالچ نے مجھ پر بہت ہی بڑا اثر ڈال دیا تھا، مجھے دل سے ہی بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ رات ہوتے ہی مجھے میرے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی، مگر اب تو اس کمرے میں نہ جانے کب تک گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ مجھے اپنی ماسی کی چالاکی پر غصہ آیا، کیسے پہلے اس نے میرے ماں کے حق پر ڈاکہ ڈالا اور اب انہوں نے اپنے کنر بیٹے کے لیے میرا سودا بھی کر لیا۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی اب تک نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں ماسی کی نے مجھے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھنے دیا تھا۔ شادی کے وقت بھی میرے شوہر کے چہرے پر سہرا بندھا ہوا تھا۔ میں چپ بیٹھی رہی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور تبھی میری نگاہ اچانک کمرے کے دروازے پر اٹھی۔ میرا شوہر جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن اس پر نگاہ پڑتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور میں اس سے نگاہ ہٹانا بھول گئی تھی۔ آنے والا انسان بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہا تھا، کہیں سے بھی وہ کنر نہیں لگ رہا تھا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ وہ ایک ادھورا تھا۔ میرا دل پھر سے دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ انسان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا خوبصورت
مرد میرا شوہر ہو سکتا ہے، اس نے اپنی بھرپور مردانہ آواز میں میرا حال پوچھا تھا، جس کا میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، کیونکہ اس وقت میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ حسنین نے مجھے منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ دیا اور میرے ہاتھوں کو چوم لیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بھلا کنر کیا سہاگ رات منائے گا، لیکن وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا جا رہا تھا اور اس کی گرم گرم سانسوں سے میں پگھلتی جا رہی تھی۔ پوری رات حسنین میرے اوپر ایسے ہی پیار کی بارش کرتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں جو ڈر بیٹھا ہوا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری زندگی اب بہت اچھی ہو جائے گی۔ میرا شوہر تو ایک دم ٹھیک ہو گیا، اس میں کچھ کمی نہیں تھی۔ میں بہت ریلیکس ہو کر سو گئی اور سوتے ہوئے حسنین کی طرف نگاہ ڈالی تھی اور اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ کر سو گئی، اور صبح ہوتے ہی ایک شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے دیکھا میری ساس کے کمرے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی جب میری ساس کے ساتھ ایک لڑکا تالیاں بجاتے ہوئے اندر آیا اور میرے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ میں حیرت سے چیخ مار کر دوسری طرف کھسک گئی۔ آنے والے اس لڑکے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسا کنروں کا ہوتا ہے، جبکہ میرا شوہر کمرے سے غائب تھا۔ میں نے پوچھا، امی یہ کون ہے؟ تو میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہی تو تمہارا شوہر ہے، یہ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا، دیر سے واپس آیا تو دوسرے کمرے میں ہی سو گیا۔ میں کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی تو کبھی رات کے منظر کو یاد کرتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنی ساس کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی کہ رات کے کمرے میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور میں اپنا سب کچھ سونپ چکی تھی۔ میرے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا اور اپنے آلسی شوہر کو دیکھنے لگی، جو کہیں سے بھی مرد نہیں لگ رہا تھا۔ دبلا پتلا جسم اور رنگ ڈھنگ ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی لڑکی ادائیں دکھا رہی ہو۔ چہرے پر میک اپ بھی کر رکھا تھا اور زور زور سے تالیاں بھی بجا رہا تھا۔ رات کمرے میں جو آیا تھا وہ لمبا چوڑا مرد تھا اور بہت ہینڈسم تھا۔ رات والا ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اچانک ہی میرے ہاتھ اپنے ہونٹوں کی طرف چلے گئے جہاں اس رات والے لڑکے نے پیار کی مہر لگائی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نیچے گرنے لگے۔ بھلا اس کنر کے ساتھ میں اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں، مگر کیا کرتی۔ میں چپ ہو گئی۔ میرے شوہر کو میرے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو بس اپنے ہی شوق میں گم رہا اور مجھ سے بہت ہی کم بات کرتا تھا۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور یہ سوچا کہ چلو بہت اچھا ہے کہ مجھ سے کم ملتا ہے اور اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے، بزی رہتا ہے۔ کچھ وقت بعد میرے کنر شوہر نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری ساس مجھے میرے شوہر کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھی، لیکن ابھی میرے پیپر تیار نہیں تھے اور میرا بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو خوش تھی کہ اچھا ہوگا کہ یہ یہاں سے چلا جائے۔ بار بار مجھے اپنے نظروں کے سامنے دیکھ کر اس سے گھن آنے لگی تھی، اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ کچھ وقت بعد وہ چلا گیا۔ اب اس اتنے بڑے گھر میں اور میری ساس اکیلے رہتے تھے۔ گھر میں پڑے پڑے کیا کرتی، اپنی ساس کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ سب سے پہلے میں کچن کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی۔ میں روز روز نئے نئے کھانے بناتی۔ میری ساس اب مجھ سے بہت خوش رہتی تھی۔ میں اپنی ساس کے ساتھ باہر بھی جانے لگی تھی۔ میری زندگی میں اب کوئی بھی کمی نہیں بچی تھی سوائے سچے پیار کے اور ایک ہمسفر کے۔ کبھی کبھی اس لڑکے کی یاد بہت زیادہ مجھے ستاتی تھی جو اس دن میرے کمرے میں آیا تھا، مگر اس کے بعد وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میرے لیے بہت زیادہ حیرت کی بات تھی کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا، وہ کون تھا۔ ساتھ ہی مجھے اپنی ماں کی بہت زیادہ فکر ستانے لگی تھی، جس نے کبھی بھی پلٹ کر میری خبر بھی نہیں لی تھی۔ ایک دن میں اور میری ساس اکٹھے بازار گئے تھے۔ واپسی پر ہم کھانے کے لیے ایک ہوٹل میں رک گئے۔ وہاں میری نظر اچانک ہی اس لڑکے پر پڑی۔ جب میں اپنے ماموں کی بیٹیوں کے ساتھ ہوٹل پر گئی تھی اور وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہی تو ان سب باتوں کا ذمہ دار تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، اس دن تمہارا کیا مقصد تھا اور میرے پاس آ کر کیوں بیٹھے تھے؟ اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اس دن مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تمہارے ماموں کے بیٹیوں نے کہا تھا۔ اس وقت دل سے آواز آئی، کاش میری ماں بھی یہاں پر موجود ہوتی اور میری بے گناہی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ کیسے ان کے اپنوں نے ہی مجھے ان کی نظروں سے گرانے کے لیے ڈرامہ رچایا تھا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ میری ماں یہاں پر ہوتی بھی تو تب بھی کچھ بھی نہ کر پاتی اور کچھ بھی نہ کہتی، کیونکہ ان کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بن چکی تھی۔ جب ہم گھر واپس آئے تو کچھ دیر بعد میری ساس گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی۔ ان کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میرا دل کسی انہونی کا بتانے لگا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے
ماں کے بارے میں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ جلدی سے ہسپتال پہنچ گئی۔ میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا، میں آپ جیسی بالکل بھی نہیں ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ ماں اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی۔ میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور دن رات ان کی خدمت میں لگ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس مشکل وقت میں میری ساس نے بھی میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک رات میں اپنی ماں کے پاس اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو مجھے گھر کے پچھلے کمرے سے آواز سنائی دی۔ میرے قدم خود بخود اس طرف بڑھ گئے۔ میں نے دیکھا وہاں میری ساس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی بھی موجود ہے، جس سے میری ساس چپکے چپکے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سامنے والا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انسان کھڑکی سے چلا گیا۔ اب مجھے اپنی ساس پر شک ہونے لگا تھا اور میں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی ساس پر پوری نظر رکھنا شروع کر دی اور پھر اسی جگہ آدھی رات کو اپنی ساس کو جاتے دیکھا۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی اور اس کمرے میں میری ساس کسی انسان کے ساتھ کڑی باتیں کر رہی تھی اور اس انسان پر میری نظر پڑی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جو شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا مطلب میری ساس اس لڑکے کو پہلے ہی سے جانتی تھی اور میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ حالانکہ میں نے انہیں اپنی ماں جیسا سمجھا تھا اور دن رات ان کی خدمت میں لگی تھی۔ اس نے اگلے دن اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ میری ماں کو اس سارے معاملے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تمہاری لالچ نے ہمیں ان حالاتوں میں لا کر پھینک دیا ہے۔ میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ضرور میری ساس کا ارادہ ہوگا کہ ان کا کنر بیٹا تو اولاد پیدا نہیں کر سکا تو انہوں نے شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں ہی کسی اور کو بھیج دیا تھا تاکہ انہیں خاندان کا چشمہ چراغ مل سکے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اب میں چپ نہیں بیٹھنے والی تھی۔ میں یہ حقیقت سب کے سامنے لا کر ہی آؤں گی۔ اگلے دن میں نے اس کمرے میں جا کر بیٹھ گئی جس کمرے میں وہ لڑکا اور میری ساس ملا کرتے تھے۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور وہ لڑکا اندر آیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ سناٹے میں رہ گیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم کون ہو اور اس گھر سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گیا لیکن اب اس کے چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکان آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا میری طرف بڑھتا جا رہا تھا اور پھر میرے پاس آتے ہی اس نے مجھے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ میں نے کہا، اس رات تم نے مجھے دھوکے سے میرا فائدہ اٹھایا تھا لیکن آج تم کچھ بھی نہیں کرو گے۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو میں تمہاری جان لوں گی۔ ابھی لفظ میرے منہ میں ہی تھے کہ اس نے میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ پھر کہا، بس اب خاموش ہو جاؤ۔ جان تو تم میری ہو کیونکہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم ہی میری جان ہو۔ تمہارے بنا رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بھی اس کی باہوں میں آ کر مدہوش ہونے لگی تھی لیکن اگلے ہی پل میں نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ میرا شوہر نہیں تھا، کوئی غیر مرد تھا۔ پھر بھلا میں اس کی باہوں میں اور اس کے بارے میں یہ سب کیسے سوچ سکتی تھی؟ میں نے اسے دھکا دے کر اپنے سے دور کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو لگاتار بہتے جا رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کیوں میری زندگی میں چلے آئے ہو؟ کیوں میرے زخم ہرے کرتے جا رہے ہو؟ اس دن شادی کی پہلی رات آ کر تم نے مجھے نہ جانے کتنے خواب دکھائے اور میں بھی کتنی خوش تھی کہ میری زندگی کتنی خوبصورت اور حسین ہو گئی ہے، جو مجھے اتنا پیار کرنے والا ہینڈسم شوہر ملا ہے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری زندگی تو عذاب بننے والی ہے۔ میری زندگی میں شوہر کا پیار نہیں ہے، بس میری زندگی ایسے ہی سسک کر گزرنے والی ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے میرے آنسو صاف کر دیے۔ کہنے لگا، تمہارے آنسو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ مجھے اور زیادہ مت دکھاؤ، مجھے زیادہ تکلیف مت دو۔ میں نے چیخ مار کر کہا، تم کون ہو؟ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تم اس گھر میں کیوں آتے ہو اور اس گھر سے کیا لینا دینا؟ اس نے جواب دیا، جسے تم ماسی کہتی ہو، میں ان کا بیٹا ہی ہوں۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں ہوا کیونکہ میری ساس کا تو ایک ہی بیٹا ہے اور وہ جو کہ کنر تھا اور بدنصیبی سے میرا شوہر بھی تھا۔ میں اب اس لڑکے سے کچھ اور پوچھنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے میری ساس کی آواز سنائی دی۔ میری ساس شاید پہلے ہی وہاں پر موجود تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون تھا جسے آپ میرا شوہر بتا رہی ہو، جس سے میری شادی ہو گئی ہے؟ آپ اس دن میرے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ پھر میری ساس نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ میری ساس نے بتایا کہ میری ماں اور تمہاری نانی آپس میں بہت پکی سہیلیاں تھیں۔ میں 2 سال کی تھی تب میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میری ماں نے دوسری شادی کر لی لیکن میرا سوتیلا باپ مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہاری نانی نے مجھے گود لے لیا اور ان کی پہلے کی ایک اولاد تھی جس کا نام کلثوم تھا، جو کہ تمہاری ماں ہے۔ ہم دونوں ہی سگی بہنوں کی طرح رہتے تھے۔
कुलथुम के माँ बाप मुझसे बिल्कुल भी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे। कुलथुम मुझसे बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी भी मुझसे पहले होनी थी। तुम्हारे नाना ने कुलथुम का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन जब कुलथुम के मगेतर ने मुझे देखा तो वो मुझे पसंद कर बैठा। उसने अगले ही दिन ये कहलवा भेजा कि मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी बड़ी बेटी से नहीं। ये सब सुनते ही सब घर वाले मेरे खिलाफ हो गए। सबको लग रहा था कि मैंने ही मंगेतर को बहकाया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सगा खून ही तो सगा खून होता है। सब लोग कुलथुम के साथ थे और सब लोगों को मुझसे नफरत हो गई थी। सब कहने लगे कि वो जबरदस्ती मेरी शादी किसी शादीशुदा आदमी से कर देंगे और 3 बच्चों के बाप के साथ वो मेरी शादी करके मुझे ब्याह देंगे। सब घर वाले कह रहे थे कि तुमने हमारी नाक कटवा दी है, यही तुम्हारी सजा है कि अब तुम हमारे घर से जाओ और अपने घर में जैसी हो वैसी रहो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन मैं अमजद के बिना नहीं रह सकती थी। मैं और अमजद आपस में प्यार करने लगे थे। अमजद ने फैसला किया कि हम भागकर शादी कर लेंगे और इस तरह मेरी और अमजद की शादी हो गई। कुछ वक्त तक सब लोग हमसे नाराज रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आना जाना शुरू हो गया था। जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था तो कुलथुम मेरे घर पर रहने के आई हुई थी, लेकिन उसने सब घर और ख़ानदान में ये मशहूर कर दिया कि मैंने एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। हर कोई यही समझता था कि मेरा बेटा किन्नर है। अब मैं किसी को यकीन दिलाती कि मेरा बेटा एकदम ठीक है और फिर मैं और अमजद तंग आ गए थे लोगों की बातें सुन सुनकर। फिर मैंने और अमजद ने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर भी अपने दिल मैंने बड़ा ही रखा था और तुम्हारी माँ से बातचीत करती रहती थी, जबकि तुम्हारी माँ तो बदले की आग में जल रही थी। सिर्फ तुम्हारी माँ की सच्चाई पता थी कि मेरा बेटा एकदम ठीक ठाक था, इसलिए तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे रिश्ते की बात मेरे साथ तय कर दी थी। लेकिन इसके बदले में उसने मुझसे 70 लाख की मोटी रकम मांग ली थी। मैं भी बहुत ही ज़्यादा मजबूर थी, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। उसने जिद लगा रखी थी कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उरूज से करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। फिर जब तुम्हारी माँ ने मेरे सामने सौदे की बात रखी तो फिर मैं मान गई, लेकिन मेरा दिल इस शादी को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब माँ इतनी लालची हो तो बेटी भी लालची होगी। मैंने हसनैन को बहुत समझाने की कोशिश की कि पहले उरूज को आजमाएं। वो कैसी आदत की लड़की है जिसे मैं तुम्हारा शोहर बनाकर लाई थी। वो हसनैन का एक जानने वाला दोस्त था। मैंने उसे तुम्हारा शोहर बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया था। शादी की पहली रात मेरे बहुत मना करने के बावजूद भी हसनैन तुम्हारे कमरे में चला गया, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेकरार था। मैंने एक शर्त रखी थी कि हसनैन पहले तुम्हें आजमाएगा और फिर उसके बाद ही तुम्हारे सामने आएगा। जब तक तुम अपनी आजमाइश पर पूरी नहीं उतरती तब तक हसनैन तुम्हें अपना असल चेहरा नहीं दिखाएगा। मैं ये देखना चाहती थी कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह चालबाज और लालची औरत तो नहीं हो, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है और कभी भी तुम्हारे दिल में मैंने कोई लालच नहीं देखा था। तुम अपने इम्तहान में पास हो गई हो। मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी और साथ ही साथ मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है। मेरे शोहर और मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने अपने शोहर और सास को माफ़ कर दिया था। मेरी सास मुझे और हसनैन को कमरे में अकेले छोड़कर बाहर चली गई। हसनैन ने बेकरारी से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उस बार मैंने उसकी बाहों से निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। अब मैं अपने शोहर हसनैन के साथ ही रहती हूँ। दुनिया हमारी जोड़ी को सराहती है। कुछ वक्त के बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि जाते जाते उन्हें अपनी गलती का सुधारने का और गुनाह की माफ़ी मांगने का मौका इस दुनिया में ही मिल गया था। उन्होंने मेरी सास से माफ़ी मांग ली थी और मेरी सास ने भी उन्हें खुले दिल से माफ़ कर दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।